बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू अहकाम है। आज का उन्वान है मसाजिद और क़ुबूर अइम्मा अलैहिमुस्सलाम। इसमें भी चंद बातें आपकी खिदमत में हमने अर्ज करनी है। पहली बात ये है कि मसाजिद और क़ुबूर अइम्मा हरम अइम्मा अलैहिमुस्सलाम का नजिस करना हराम। ये पहला हुक्म मसाजिद के बारे में। कुल्लन मसाजिद का हराम नजिस करना हराम है। क़ुबूर अइम्मा हरम अइम्मा जो उनके हरम है, वहीं जहाँ वो जो अहाता है कब्र का, तो हरम अइम्मा का नजिस करना भी हराम है। दूसरा मसला मसाजिद और हरम अइम्मा अलैहिमुस्सलाम अगर नजिस हो तो पाक करना वाजिब है। ये दूसरा हुक्म। जिस शख्स को नज़र आ जाए उस पर वाजिब है, वाजिब फौरी है। वो पाक करना वाजिब फौरी है। अभी आपके पास आप आते हैं नमाज पढ़ने और देखा कि मस्जिद की एक जगह नजिस हुई है और आपकी नमाज में अभी वक्त है, तो वाजिब है कि आप पहले मस्जिद को पाक करें। तीन, अगर खुद पाक नहीं कर सकता तो उन्हें बुलाएं जो पाक कर सकते हैं। जिनको मदद के लिए पुकार सकते हैं, जाएं मदद के पुकारें, भाई मस्जिद नजिस हुई है, मैं अकेला पाक नहीं कर सकता, आए मेरी मदद करें। आपको मदद करनी चाहिए। चार, इनमें यानी मसाजिद और क़ुबूर अइम्मा और हरम अइम्मा, इनमें जुनूब, हाइज़ और नुफसा का दाखिला और नुफसा का ठहरना हराम है। हरम अइम्मा में जाए या मसाजिद में जाए, किसी भी मस्जिद में ठहरना हराम है। हाइज़ मालूम है, वो ख़वातीन जो है मंथली के अय्याम में हो। नुफसा वो ख़वातीन जिन्होंने बच्चा जना है और खून निफास की हालत में है। और जुनूब तो जिनाबत वाला शख्स जिस पर गुस्ल जिनाबत वाजिब हो, चाहे मर्द हो या जन, मर्द या जन फर्क नहीं पड़ता। हाइज़ ये तो औरतों के लिए है। क्या इस्तिआज़ा फिलहाल इसमें शामिल नहीं है।
حائز جنوب 5 جنوب اور نفسا کا مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخلہ بھی حرام ہے، داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ باقی مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے، داخل ہو کے نکل سکتے ہیں، مثلا گزر سکتے ہیں جو ہے ٹھہرنا حرام ہے، گزرنا جائز ہے، لیکن مسجد الحرام مسجد نبوی میں گزرنا داخل ہونا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ اس میں سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی سر۔ ابھی جو بعض خواتین یہاں سے کربلا زیارت کے لیے جاتی ہیں اور ایک ہفتہ ٹھہرتی ہے، تو ان دوران اگر ان کے ایام ہو تو کیا کریں؟ نہ جائے نا، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم جو چاہے وہ کربلا میں پہنچے، جہاں پہنچے، کربلا کی خواتین کے لیے کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے۔ اب حرم کے اندر داخل نہ ہوں، باقی صحن میں نزدیک جا کے زیارت کریں، واپس آ جائیں، ہر اندر میں داخل ہونے کی ذریح کے پاس نہ جائیں۔ ہاں، تو اندر جو جس احاطے میں ذریح ہیں ادھر داخل نہ ہو، باقی پیچھے جتنے صحن ہیں چاروں طرف ان میں بیٹھیں، آرام سے زیارت کریں، عبادت کریں، دعا کریں، مسئلہ نہیں ہے۔ قبور ائمہ سے آگے نماز پڑھنا اگر ائمہ کی بے احترامی ہوتی ہو تو حرام ہے، باطل ہے، نماز باطل ہے۔ حرم ائمہ میں جائیں، اب حرم ائمہ کو پیچھے چھوڑیں، ہم آگے بھی نماز پڑھیں، اگر وہ اس احاطے میں اس عرف میں بے احترامی شمار ہوتی ہے تو اس بے احترامی کا احساس کرتے ہوئے ہم اگر نماز پڑھیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ائمہ کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ حرام ہے، کسی بھی امام کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حرم ائمہ میں خدا کے لیے سجدہ کریں تو جائز ہے، لیکن ائمہ کے لیے سجدہ کریں حرام ہے، جائز نہیں۔ تو مساجد کے حوالے سے اور بھی مسائل ہیں۔ یہ جو حائز ہیں، جنوب ہیں اور نفسا ہیں، یہ باہر سے بھی کوئی چیز مسجد میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کوئی چیز اندر رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نجاست اور نجس اشیاء کا مسجد میں لے جانا اگر حد کے حرمت ہوتی ہو تو حرام ہے۔ کوئی ایسی چیز جو نجس ہے، نجاست ساتھ ہے، ہم مسجد میں لے کر جائیں کہ اگر وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یا اس عرف میں یا اس
احاطے میں یہ چیز مسجد کی بے احترامی شمار ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں احساس ہے کہ مثلا ابھی خواتین جمع ہو جاتی ہیں مساجد میں، ابھی بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، مثلا بچوں کے پیمپرز لے کے جائیں، بے احترامی ہوتی ہو تو حرام ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حائض، نفسا اور جنوب شخص کا کوئی چیز مسجد میں لے جانا حرام ہے اور رکھنا بھی حرام ہے۔ ایک شخص نے ابھی تک اس جنابت نہیں کیا، وہ کوئی چیز لے جا کر مسجد میں رکھنا چاہے یا کوئی باہر سے لے جانا چاہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ خلاصہ اور بھی آغا ہے صاحب، جو بچے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو اکثر کو پتہ نہیں چلتا، مطلب ہے کہ مسجد میں بیٹھنا حرام ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو جیسے ہی پتہ چلے ان کو مسجد سے باہر نکلنا چاہیے، اگر غسل واجب ہے فوراً غسل کر کے واپس آنا چاہیے، اگر پتہ ہونے کے باوجود بیٹھ جائیں تو اعتکاف باطل ہے۔ امام بارگاہ کے حد میں رہ سکتے ہیں آغا صاحب؟ جی، امام بارگاہ کے حد میں رہ سکتے ہیں لیکن اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کے حد سے نکلنا بہت مشکل ہے، جو ہے جائز نہیں ہے، حدود مسجد سے آیت اللہ سستانی والوں کے لیے اعتکاف میں بہت مشکل ہے۔ صرف واجب وضو کے لیے جا سکتے ہیں مسجد سے باہر، مستحب وضو کے لیے بھی نہیں جا سکتے، غسل کے لیے بھی اصلا جب وضو کے نہیں جا سکتے، اب بے وضو بیٹھے مسجد جب تک نماز کا وقت ہو، جب واجب وضو کی نماز واجب ہے، ابھی نماز کے لیے وضو کرنا، تب آپ جا سکتے ہیں۔ آغا صاحب اگر مٹی لے جائے وضو کے لیے تیمم کرے؟ نہیں کر سکتے جب پانی موجود ہے، جب تک پانی میسر ہے آپ وضو کر سکتے ہیں، تیمم نہیں کر سکتے۔ عمل میں دعوت کے لیے غسل میں مستحب ہے۔ البتہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے مسجد میں، مسجد کے احاطے میں، مثلا صحن مسجد، پانی چھت، اور مثلا مسجد کی چھت جو ہے ایسا راستہ ہو کہ ہم مسجد کے سے ہی اوپر چھت پہ جا سکیں مثلا، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ ایک آفتابہ، ایک لوٹا، مثلا ایک بوتل پانی اپنے ساتھ رکھیں، اس سے وضو کریں، نیچے ایک بالٹی یا تھالی یا مثلا کوئی ایسی چیز ہو جس پہ آپ پانی مثلا کر سکیں، اگر مسجد والے اجازت دیں تو یہ وہاں آپ جو ہے وضو مسجد کے احاطے میں ہی کریں، مستحب وضو۔ اب یہ احکام آیت اللہ سستانی کے تقریباً تمام کتابوں میں، جو ان کے فتاوے کی کتابیں ہیں، ہم نے دیکھا کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹ ہو، نہیں تھی۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ اشتلاق آج ستمبر کی 8 تاریخ ہے، 6 تاریخ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آتے ہیں ہم لوگ کچھ نہ کچھ بحث اخلاق میں سے پڑھیں گے، اخلاق سیاسی۔ ایک دفعہ صلوات عنایت فرمائیں۔ اخلاق سیاسی انفرادی و اجتماعی، اس کی تعریف میں 2-3 تعریفیں کی۔ ایک تو انتظام حکومتی ہے کہ ایک ملک کی حکومت کے لیے انتظام کرنا، تدبیر کرنا، اور جو ہے عمل و رد عمل وغیرہ وغیرہ، یہ اخلاق سیاسی کہلاتا ہے۔ اور ایک دفعہ ہم نے عرض کیا کہ دینی امور میں جو ہے وہ جو حاکم اصلی ہے، امام وقت ہے، امام معصوم، ان کی معرفت، ان کے نائبین کی معرفت اور ان کی اطاعت اور ان کی پشتبانی، ان کی حمایت، ان کی نصرت اور ان کی اطاعت،
یہ ایک شخص کے لیے ضروری ہے اور وہ اس کا اخلاق سیاسی ہے۔ دوسری تعریف بھی کی اخلاق سیاسی سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان مومن کو یہ پتہ ہو کہ معاشرے میں اجتماع کی نسبت، باقی لوگوں کی نسبت اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ ایک شخص کی ذمہ داریاں، لوگوں کی ذمہ داریاں اور حقوق، اپنی ذمہ داریاں اور حقوق اسے پتہ اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اخلاق سیاسی کہلاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ تو آیات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کے مثلا ان کے یاروں کے بارے میں، ان کے پاس بانوں کے بارے میں، ان کی فوج کے بارے میں اور ان کے جو ہیں پیروکاروں کے بارے میں غالباً یہ آیت ہوگی کہ اگر ہم انہیں ضروری زمین پہ حکومت دیں تو یہ لوگ نماز قائم کریں گے، امر معروف کریں گے، نہی عن منکر کریں گے اور زکوٰۃ وغیرہ، تو یہ انہیں حکومت الہیہ کے لیے یہ لوگ کام کریں گے۔ یہ اخلاق سیاسی۔ اور اس سے عرض کیا کہ جو ہے ایک قوم، خداوند ایک قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل کرنے کا فیصلہ نہ کرے۔ تو یہ کہ ہم اپنی قوم اور اپنی ملت کی جو ہے تقدیر کو بدلنے کی کوشش کریں، ہمارا اخلاق سیاسی ہونا چاہیے۔ انہیں قرآن آیتوں میں یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور جو ہے مومنین کو چاہیے کہ خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنہیں کمزور کیے گئے روئی زمین پہ ہم انہیں لوگوں کی پیشوا قرار دیں، تو مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایسی خصوصیات پیدا کریں جو پیشوائی کی خصوصیات ہیں، ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ خلاصہ اس طرح باقی آیتیں بھی عرض کی سورہ آل عمران کی کہ اے ایمان والو ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تلقین کرو اور ایک دوسرے کی حمایت کرو، ایک دوسرے سے رابطے میں رہو تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ یہ جو ثابت قدم رہنا ہے معاشرے میں، آفات و بلیات و مصیبتوں جو ہے مصیبات اور ان چیزوں کے مقابلے میں دشمنوں کے ثابت قدمی اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رہنے کے لیے جو ہے نصیحت کرنا، کوشش کرنا اور ایک دوسرے کی حمایت کرنا، یہ اخلاق سیاسی ہیں ایک مومن کے لیے، مخصوصاً آپ جیسے منتظرہ آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے کہ عرض کیا، تاکید کیا ہے اور آپ کو بھی آج بھی تاکید ہے کہ حتماً ایک دوسرے کی حمایت کریں، ایک ایسے گروہ کی طرح رہیں کہ آپ ایک دوسرے کی حمایت کریں کہ دوسرے پھر آپ میں رخنہ نہ ڈال سکیں۔ یہ لوگ آ کے ہمیں خراب، اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کی حمایت نہیں کرتے، حتماً ایک دوسرے کی حمایت کریں، تب آپ کا گروہ باقی رہے گا جب آپ ایک دوسرے کی حمایت کریں گے۔ آج ہم کچھ روایات اس سلسلے میں اخلاق سیاسی اسلامی کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، وہ شخص جو زمانہ شناس ہے، العالم بزمانہ، وہ عالم، وہ دانشور، وہ دانشمند جو زمانہ شناس ہے، یعنی آج کے زمانے کو پہچانتا ہے کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، خطرات کیا ہے، منافع کیا ہے، منابع کیا ہیں، سیاسی امور کیا ہیں، آج کے خطرات کیا ہیں، پروپیگنڈے کیا ہیں، عالم بزمانے، وسائل کیا ہیں اور اقدامات کیا کرنے چاہیے وغیرہ کو جانتا ہے۔ العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، جو زمانہ شناس ہوگا تو وہ اشتباہات میں، غلطیوں میں نہیں گرتا، وہ پھر فتنوں میں گرفتار نہیں ہوتا، وہ نکل آتا ہے۔ تو حتماً یہ اخلاق سیاسی ہمارا، تو یہاں سے آپ کی سمجھ میں جو بات آتی ہے ظاہر اور روز روشن کی طرح عیان، وہ یہ کہ ہمیں زمانہ شناس ہونا چاہیے۔ زمانہ شناس یعنی آج کے حالات کو سمجھیں، عالمی حالات کیا ہیں، علاقائی حالات کیا ہیں، سیاسی حالات کیا ہیں، دشمن کیا ہیں، کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں کہاں پر ہیں، دشمن کے پروپیگنڈے کیا ہیں، ان کے مقابل ہمیں کیا کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم ان چیزوں کو پہچانیں گے، زمانے کو، زمانے کے حالات کو، اور ہمارے پاس وسائل کیا ہیں، دشمن کے پاس وسائل کیا ہیں، دشمن کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم کبھی فتنوں میں گرفتار ہو کر گمراہ نہیں ہوں گے۔ اخلاق سیاسی
حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد ارشاد فرماتے من مات وهو لا يعرف امامه مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص دنیا سے گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے لیکن اسے اپنے امام کی پہچان نہ ہو. امام یعنی امام معصوم، امام یعنی وہ حاکم جو خداوند متعال کی طرف سے ہے. خدا نے جسے امت کے لیے حاکم بنا کر بھیجا ہے، ولی بنا کر بھیجا ہے، سرپرست بنا کر بھیجا ہے، اور امت کو کہا کہ اس کی اطاعت کریں، وہ امام. من مات جو من مات ولا وهو لا يعرف امامه، وہ اپنے امام کو نہیں پہچانتا. مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، نہ غیر اسلامی موت ہوگی، کفر و نفاق و شرک کی موت ہوگی، یہود و نصارہ کی موت ہوگی اس کی موت. یعنی وہ اسلامی ملت اسلامیہ پہ اس کی جان نہیں نکلے گی، اس کی موت غیر اسلامی ہے. تو یہاں سے جو چیز سمجھ میں آ جاتی وہ وہی ہے جو بارہا احادیثوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، پھر اس کی حمایت کرنی ہے. جیسا کل عرض کیا، حمایت، نصرت، معرفت، اطاعت. تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے. لہذا حتماً ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کی معرفت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، حمایت و نصرت کے ساتھ. یہ اخلاق کے ساتھ. اسی طرح حضرت آقا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من مشى الى سلطان جائر، ایک شخص ظالم و ستمگر بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے. ایک شخص ظالم، ستمگر حاکم کے پاس چلا جاتا ہے. من مشى الى سلطان جائر بتقوى الله وخوفه ووعظه كان له مثل اجر الثقلين. ایک شخص ظالم ستمگر کے پاس جائے تقوی خدا کے ساتھ، یعنی خود تقوی الہی لے کے جاتا ہے، متقی چلا جاتا ہے، اور وخوفه جا کر اس کو ڈراتا ہے خوف عذاب الہی سے کہ خدا سے ڈرو، یہ کام نہ کرو، یہ ظلم نہ مثلا. ووعظه اور اسے نصیحت کرتا ہے ایک ظالم کے پاس جا کر. کان له مثل اجر الثقلین من الجن والانس ومثل اعمالهم، تو اس کا ثواب جو ہے جن و انس کی عبادت کے برابر ہے، اور جس قدر جن و انس نے اعمال انجام دیے ہیں ان کے ثواب اس کو دیا جاتا ہے. ثقلین، ثواب عبادت ثقلین. ظالم حکمران کے پاس جانا، اسے نصیحت کا، جیسے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام گئے فرعون کے پاس. اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جا فرعون کے پاس کہ اس نے طغیانی کی ہے، سرکشی کی ہے مثلا. تو اس طرح اگر تو یہ اخلاق سیاسی ہمیں چاہیے کہ اگر ہم روبرو ہوں، اگر ہم کر سکتے ہیں تو جو بھی ظالم ہوگا، ستمگر ہوگا اس دور میں، تو انہیں نصیحت کی کوشش کریں. ہمارے جلسوں میں، ہمارے جلوسوں میں جو ہیں، ہمارے دھرنوں میں کوشش کریں کہ ظالموں کی نصیحت کریں، انہیں ہدایت کریں، انہیں کوشش کریں تاکہ وہ عذاب الہی سے ڈریں. اجر ثقلین، اگر یا انفرادی طور پر جا سکیں ٹھیک، نہیں جا سکیں اجتماعی طور پر پیغام پہنچا دیں جہاں تک ہو سکے. یہ اخلاق سیاسی کہ ہم حکمرانوں کی نصیحت کی کوشش کریں. اب یہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. ان کے رشتہ دار آپ کے دوست ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے. مثلا آج کل میڈیا ہے، میڈیا پہ ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، تو بہت سارے حکمرانوں تک بات پہنچ جاتی ہے. ان کے چلے ہوتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں. نصیحت کی کوشش کریں. شاید اخلاق سیاسی میں چوتھی حدیث حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد محمد من اصبح لا يهتم بامور المسلمین فليس بمسلم. جو شخص اپنے دن کا آغاز کرے اور اسے مسلمانوں کے امور کی فکر نہ ہو، مسلمان نہیں، تو وہ مسلمان نہیں. اس کے پاس کوئی اہتمام نہیں ہے مسلمانوں کے امور کے بارے میں، کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی برنامہ نہیں ہے.
کوئی پروگرام ہی نہیں ہے مسلمانوں کے بارے میں. صبح کو اٹھتا ہے اپنا ہی پروگرام ہے، کماؤ کھاؤ، کمائیں کھائیں. دوست مسلمانوں کے امور کی فکر نہیں ہے، بیواؤں کی فکر نہیں ہے، یتیموں کی فکر نہیں ہے اجتماعی امور میں اسے تو فلیس بھی مسلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نہیں ہے. اب کلمہ پڑھتے رہیں رات بھر، ذکر کرتے لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ فرض نہیں پڑھتا. تو سیاسی اخلاق ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ حتما مسلمان کی فکر میں رہیں، امور مسلمین کی فکر میں رہیں. دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اس کی فکر کریں. بحرین میں کیا ہو رہا ہے فکر کریں. عراق میں فکر کریں، سوچیں، حمایت کریں. کم از کم فیس بک کی حد تک تو حمایت کریں، کم از کم میڈیا کی حد تک تو حمایت کریں، شیئر کریں اچھی اچھی باتیں ان کے بارے میں. ہزاروں لوگ آپ کی باتیں سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اچھی اچھی چیزیں آگے شیئر کیا کریں اگر کر سکتے ہیں. عملی میدان میں فضائے مجازی سے نکل کر فضائے حقیقی میں کام کر سکتے ہیں، وہاں بھی کام کریں. عالم اسلام میں مسلمانوں کے امور کی فکر ہونی چاہیے. وہی مسئلہ کشمیر مسئلہ حل ہونا، مسئلہ فلسطین حل ہونا چاہیے، مسئلہ جنت البقیع حل ہونا چاہیے، مسئلہ بیت المقدس حل ہونا چاہیے، مسائل عراق، مسائل بحرین و شام حل ہونا چاہیے. ہمارے ایک موقف ہونا چاہیے. اگر آپ بے موقف ہیں تو غلط ہیں. عراق کے بارے میں آپ کا ایک صحیح موقف ہونا چاہیے، سوریہ کے بارے میں صحیح موقف ہونا چاہیے. تو اپنا موقف آپ کہاں سے؟ مثلا آپ اپنے جو ہے راہبر کی باتوں سے، فقہا کی باتوں سے آپ اپنے لیے موقف تلاش کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے علماء، فقہا، مقام معظم راہبری وغیرہ جو ہیں کس طرف ہے، آپ اس طرف کا اعلان کریں، حمایت کریں اخلاق سیاسی. اگر ہمیں فکر نہ ہو تو اہل بیت ہمارے مسلمان نہیں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کہیں مسلمان ہیں، بلکہ شہید. مسلمان بھی وہ شہید بھی. یہ چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کی. اس کے بعد اخلاق سیاسی کی اہمیت آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے چند جملوں میں. ایک مہم ترین اہداف انبیاء میں سے مہم ترین ہدف، انبیاء الہی کے اہداف میں سے مہم ترین ہدف کیا ہے؟ تشکیل حکومت شرعی الہی، تشکیل حکومت قانونی الہی. کس مقصد کے لیے؟ اجتماع بشریت کی سلامتی کے لیے، طاغوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، ستمگروں کے ساتھ مقابلے کے لیے. ہدف انبیاء الہی کے اہداف میں سے ایک مہم ترین ہدف یہی ہدف ہے، تشکیل حکومت عدل الہی، کہ جس کے لیے آقا امام اعظم علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور اسے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے، اور امر الہی اس سلسلے میں محقق ہوگا. تب جا کر مقصد تخلیق، مقصد ارسال رسول، مقصد انزال کتب مکمل ہوگا. تو انبیاء الہی کے اہداف میں سے ایک تشکیل حکومت عدل الہی ہے، تاکہ اجتماع اور اجتماع بشریت، اس کی سلامتی، امن و امان، ترقی، اس کی تامین ہو سکے اور دشمنوں کا مقابلہ ہو سکے، طاغوت اور سامراج کا اور مستکبرین کا مقابلہ ہو سکے. اور نہایتاً آخری بات یہ کہ ہدف ظہور امام زمان علیہ السلام کیا ہے؟ تشکیل حکومت عدل جہانی ہے. تشکیل حکومت عدل جہانی، عالمی الہی عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی تشکیل. یہ ہدف آقا امام زمان علیہ السلام، ظہور آقا امام زمان کا ایک بہت بڑا ہدف یہی ہے، یہ حکومت قائم ہو جائے. اور اسی حکومت کے زیر سایہ وہ مقصد پورا ہوگا جس کے بارے میں فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ روئے زمین کو، سراسر ہستی کو عدل و انصاف سے بھرے. اسی حکومت کے زیر سایہ ہے. کما ملئت ظلما وجورا، جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھری. تو یہ اہمیت ہے اخلاق سیاسی. اگر ہمارے اندر وہ تربیت سیاسی، اخلاق سیاسی نہ ہو
اور ہمیں امور مسلمین کی فکر نہ ہو، اگر امام زمان کی شناخت نہ ہو، ظہور آقا امام زمان کی شناخت نہ ہو، انتظار آقا امام زمان کی شناخت نہ ہو، اور ہم منتظرین میں سے قرار نہ پا سکیں، اور ہم زمینہ سازان ظہور میں سے قرار نہ پا سکیں، تو یعنی ہم جو ہے عظیم ترین ہدف الہی سے دور ہے. اگر اخلاق سیاسی نہ ہو، ممکن ہے کہ بقول پیغمبر اسلام ہم مسلمان نہ، تو اس کی ہدف ہے انشاءاللہ. باقی فوائد و آثار اور راہ تحصیل اخلاق سیاسی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یار معلوم نہیں تعاون کے لیے 2000